پھر چھوڑا کیوں؟ چھوڑنے کی کیا وجہ بنی؟ دیکھو بالکل شوبز کو خیر آباد کہتے ہیں. آپ تو ماشاء اللہ خود حافظ ہیں. میں آپ کے سامنے دین کی بات تو کروں گی تو آپ کو تو بہت اچھی سمجھ آئے گی. اللہ تعالیٰ نا رسی دراز کرتا ہے. جب میں شوبز میں تھی نا تو میں آپ اگر میری کچھ بھی چیز ڈیلیٹڈ نہیں ہے, ساری وہیں پہ پڑی ہوئی ہیں. تو میں کبھی کوئی کسی بھی ایکٹریس کی بات آ گئی, ایکٹر کی بات آ گئی نا, تو میں بہت غصے سے کہتی تھی, کیونکہ مجھے اپنے کریکٹر پہ, کردار پہ بہت فخر تھا. میں کہتی تھی یہ دیکھو یہ ایسی ہے, فلانا ایسی ہے. میں کھل کر ان کی برائیاں کرتی تھی. میں بھول گئی تھی کہ دنیا کا پہلا گناہ جو ہے وہ شرک نہیں ہے, سب سے بڑا گناہ شرک ہے. پہلا گناہ تھا تکبر, میں اس سے بہتر ہوں. اور جب اللہ نے اتنے عبادت کرنے والے جن کو سزا دے دی تو پھر مجھے بھی تو دینی تھی. تو اللہ نے کوئی ایسا جھٹکا لگایا میری زندگی میں کہ جو میں نہیں تھی نا وہ بالکل الٹ پورٹرے ہو گیا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ بیکاز اٹس لائک ناٹ, مجھے اچھا نہیں لگتا اس کے بارے میں بات کرنا. لیکن وہ جو ایک ایسا جرک تھا نا, اس سے میری لائف اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئی. جو میں نہیں تھی نا, جس پہ مجھے فخر تھا, جس پہ میں بات کرتی تھی, یار وہ دیکھو فلانی بندی ہے. اور اس سے پہلے ایک کوئی بندہ تھا, ایک لڑکا تھا دبئی کا, وہ مجھے آؤڈی گفٹ کرنا چاہتا تھا. اور میں نے اللہ سے نا میں اس طرح بات کرتی, یا اللہ فلانے کی میں نے آؤڈی نہیں لی, فلانے سے میں نے گھر نہیں لیا, فلانے سے میں نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا, وائی ایم آئی بینگ پنشڈ. وہ مجھے بڑی دیر بعد سمجھ آئی کہ وہ پنشمنٹ بیسیکلی وہ میرا غرور تھا کہ میں بہتر ہوں. اور میں نے ہر بندی جو غلط کام کرتی تھی نا, سب سے پہلے میں نے ویڈیو کرنی, سیلفی ویڈیو, اور اس کی بہت شامت لانی. نہیں لیکن یہ بھی بڑی بات ہے کہ آپ ایکنالج کر رہی ہیں. یہ میں اس سے بیسیکلی ہم ایک میسج دینا چاہ رہے ہیں لوگوں کو کہ بھائی اگر کوئی گناہ ہو جائے تو ایکنالج کریں اور توبہ کریں. توبہ کا دروازہ ہمیشہ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر کوئی اور گناہ کر رہا ہے تو اس پہ پردہ ڈالے, اس کو اچھالے نہیں. میں ان چیزوں کے بارے میں ویڈیو 2-3 چیزوں کے پیچھے پڑی ہوئی تھی, مودی کے پیچھے اور کشمیر کے پیچھے تو میں پڑی ہوئی تھی نا, وہ تو ایک جسٹیفائڈ تھا. لیکن ساتھ ساتھ اگر کوئی خاتون ایسی مجھے نظر آ جاتی, آئی نیور یوز ٹو اسپیئر ہر, آئی آلویز یوز ٹو ٹاک بیڈ ماؤتھ اباؤٹ ہر. میں غلط بات کرتی تھی. اور اس میں یہ تھا کہ چونکہ میرا کریکٹر مجھے بڑا پسند تھا, اور میں ساتھ ساتھ کہتی بھی تھی, میں چیلنج بھی کرتی تھی, اپنی ویڈیو میں ہی کرتی تھی کہ میرے خلاف کوئی بات ہے تو بتائیں, میری کوئی بوائے فرینڈ ہے یا میری کوئی بات ہے, مجھے کبھی کسی غلط کام میں, آئی یوز ٹو سے دیٹ. تو اللہ کی طرف سے اچھا وٹ ایور دیٹ ہیپنڈ, اچھا اس ہیپنڈ کا تھوڑا بہت اگر آپ اس پہ, I don't want to talk about that but we can لیکن go on. میں اس میں سے دیکھو, اس میں سے دیکھیں جو بات میں سے ہمیں اثر نکالنا چاہیے نا, میں اس کی بات کرنا چاہ رہی ہوں. اس سے اگر کسی کو مزے لینے کے لیے آپ کی پوڈ کاسٹ سننی ہے تو وہ نہ سنیں, اگر سبق حاصل کرنے کے لیے سننی ہے تو وہ سبق یہ ہے. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ میری پوڈ کاسٹ سبق حاصل کرنے کے لیے, اس سے کوئی اچھا میسج لے کے جائیں. سبق یہ تھا کہ جب میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا which I was not, تو برائی تو ایک طرف رہ گئی, میرے پاس دنیا جہان کے بڑے کانٹریکٹس آئے. یہ سنگنگ کانٹریکٹ, یہ ایکٹنگ کانٹریکٹ. آپ یقین کریں, میں آپ کو احمد بھائی کہہ لوں؟ جی جی بالکل. احمد بھائی آپ یقین کریں کہ جن ڈائریکٹر اور پروڈیوسرس کے میں سوچتی تھی نا کہ خواب دیکھتی تھی کہ کبھی یہ میرے سے بات کریں گے, ان کے فون آیا کرتے تھے, اینڈ یوزڈ ٹو اسٹیئر ایٹ فون کہ یار ناٹ لائک دیٹ, ناٹ آن دوز گراؤنڈس. دیکھو میں اپنے آپ میں نا آئی ایم اے مکمل پرسن. اس واقعے کے بعد آپ کو آتے تھے بہت ڈیفینیٹلی. دیکھو نیگیٹو پبلسٹی آل اوور دا ورلڈ از دا بیسٹ پبلسٹی. لوگ تو خود اپنے ساتھ کچھ برا کرتے ہیں کہ وہ اوپر لے کر جایا جائے, اور یہ پاکستان میں نہیں, پوری دنیا میں, انڈیا میں, امریکہ میں, ہالی ووڈ میں, بالی ووڈ میں. ہمارے یہاں سوری آپ کی بات کر رہا ہوں, آپ نے ٹوٹلی یہ چھوڑ دیا نا, ورنہ آپ پہ یہ الزام بھی تھا کہ وہ آپ نے شاید خود ہی کروایا تھا نیگیٹو فیم لینے کے لیے, پیسہ کمانے کے لیے. اگر یہ الزام ہوتا نا اور میں اس وقت کنٹینیو کر رہی ہوتی, آپ کیوں کنٹینیو کرتے, آپ کو کیا چاہیے ہوتا ہے, آپ کو فیم اور پیسہ چاہیے ہوتا, وہ مل رہا ہو تو آگے بندہ لاکھ بھونکے. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جنہیں پیسے مل رہے ہوں, شہرت مل رہی ہو, اس کے بعد آپ ان کے اوپر کوڑا بھی پھینکو, they don't care. You know, it's very easy to tolerate everything sitting in a AC room, یا آپ مہنگی سی گاڑی میں بیٹھے, لوگ جو بول رہے ہیں no who cares. آپ کے بڑے بڑے پولیٹیشینز ہیں, ان کو لوگ کس کس قسم کی باتیں کرتے ہیں, وہ دیکھتے بھی ہوں گے. ان کی تو میرے لیے تو کچھ بھی نہیں کہتے جو ان کے لیے کہتے ہیں. کسی کتے کی جگہ پر ان کی شکل لگائی ہوتی ہے, کسی کے ماں باپ کو خوار کر رہے ہوتے ہیں, استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت ہے. Do they care? Who cares? When you're getting money and fame, you don't care. اور اس وقت آئی ایم رابی پیرزادہ کی کیمپین چل رہی تھی آل اوور دا ورلڈ, جس کو میں نے بڑی مشکل سے بند کیا. میں نے کہا آئی ایم ناٹ لائک دیٹ, آئی ایم اے مسلم گرل, آئی ایم ناٹ لائک دیٹ. اف آئی ایم رابی پیرزادہ, اٹ از ناٹ اونلی رابی, دا پیرزادہ نیم از ود دیٹ ٹو. اینڈ آئی ڈو ناٹ وانٹ میرے پر وہ لقمہ بھی حرام ہے جو مجھے اس طرح کی کمائی سے ملا ہو. یو ہیو مس جج می. میں نے پھر گولی ماری اس کو, اینڈ آئی واز لائک کہ دیکھو
آپ نے کوئی ایکشن لیا؟ I don't need to take any action. میں نے آج تک ایکشن لیا. میں شاید واحد بندی ہوں جس سے لاکھوں لوگ لائیو قرآن پڑھتے ہیں, میرے سے لاکھوں لوگ لائیو قرآن پڑھتے ہیں. اور آج کی بات بتاؤں کہ آج ایک خاتون آئی بڑی دور سے, اور انہوں نے مجھے بتایا کہ جس علاقے میں وہ رہتی ہیں نا, وہاں پہ سگنل پرابلم ہوتی ہے, تو وہ وہاں سے اسلام آباد آتی ہیں ان پہاڑی علاقوں سے صرف میری قرآن کی ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے, ماشاءاللہ, اور وہ واپس جا کر وہاں پر اپنی ساتھ اپنی عمر کی خواتین کے ساتھ سنتی ہیں. مجھے دیکھو, ایکشن آپ کس کے لیے لوگے؟ جب اللہ آپ کے لیے ایکشن لے رہا ہوتا ہے, جب اللہ کو پتا ہے کہ یار یہ نیت, میں آپ کو بھی اپنے خون سے بھی لکھ دوں نا کہ میں یہ ہوں, ہو سکتا ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں, آپ میری نیت کبھی نہیں جان سکتے, صرف اللہ میری نیت کا صرف اللہ کو پتا ہے. اور میں ایسی بندی ہوں نا کہ مجھے آپ یقین کریں کہ اف اٹ دیٹ ڈز ناٹ گو ود مائی پرسنالٹی نا, میں اس چیز کو آگ لگا دوں چاہے وہ کتنی مرضی اچھی ہو. مجھے بہت اچھا لگتا تھا جب میں اسٹیج پہ جاتی تھی, رابی اتنے سارے پیسے, اتنا فیم, اتنا پروٹوکال, ایوری تھنگ مجھے بہت پسند تھا آنیسٹلی. اور مجھے گانا بڑا پسند تھا. جب میں لائیو سنگنگ کرتی تھی, مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ کانسرٹ سے واپس جا رہی تھی, تو آئی کالڈ مائی فادر. میں نے کہا ابو آپ کو پتا ہے مجھے دنیا میں سب سے اچھی چیز کیا لگتی ہے؟ ابو کہتے ہیں کیا؟ میں نے کہا جب مجھے ہوا لگ رہی ہو اور میں اپنی پسند کے گانے گا رہی ہوں, I'm not singing for the crowd, I'm singing for myself. That was my passion. But مجھے ایک منٹ نہیں لگا وہ چھوڑتے ہوئے. Why? Because احمد بھائی, مجھ سے اور آپ سے نا بلینز لوگ پہلے آ چکے ہیں, اور بلینز لوگوں نے ہمارے بعد آنا ہے, اور ہم کسی گنتی میں نہیں آتے. ہم اس بڑی سی کائنات کا ایک چھوٹا سا حصہ ہیں, اور ہم نے جو کچھ بھی اچھا کرنا ہے نا, وہ ہم نے کسی کے لیے نہیں کرنا, ہم نے اپنی ذات کے لیے کرنا ہے. اور میرے ہاتھ میں تسبیح ہے. میں آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہی ہوں. میری شاید ہی کوئی رات ایسی ہوگی جب میں اپنے بیڈ پہ بیٹھی ہوئی ہوں اور میں یہ نہ سوچوں کہ یار یہ قبر, مجھے ایک دن مجھے یہ قبر کی مٹی فیل ہو رہی ہوگی, یا ابھی اے سی کی ہوا نہیں پڑ رہی ہوگی, وہاں پہ بالکل ہوا نہیں آ رہی ہوگی, یا میں اپنے کپڑوں کو فیل نہ کروں کہ ادھر کفن ہوگا. واٹ آئی ایم اسٹرائیونگ فار؟ آئی مین آپ 10 سال جیو, آپ 20 سال جیو, وہ بھی تو بچے ہوتے ہیں نا 5-10 سال میں وہ اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں. تو اللہ نے اگر مجھے اتنی مہلت دی ہے تو وہ کسی وجہ سے, میں کسی انسان سے نہیں ڈرتی, مجھے کسی انسان کا کوئی خوف نہیں ہوتا. ہاں اب میں لوگوں کی برائی نہیں کرتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ہی از دا ون, ہی نوز. اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کی نیت کا ہے, اللہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ میری نیت کیا ہے. آج میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو میرے پاس چھوڑ کے جاتے ہیں, لوگ بڑے اچھی فیملیز کے کہتے ہیں کہ صرف ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کر ان کو دعا دے دو. اچھا شروع میں کچھ آگے کہتے تھے دم کر دو. مجھے پتہ نہیں دم کرنا کیا ہوتا ہے. آپ تو ماشاء اللہ ایک بڑے مذہبی خاندان کے بچے ہیں. میں بھی, میرے بھی امی نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی, ابو بھی نمازی, سارا کچھ پیر خاندان ہے ہمارا, لیکن آئی واز نیور انٹرسٹیڈ ان ٹو دین. طارق جمیل صاحب کی بات کر رہے تھے, جب ابھی جنید جمشید کے بیٹے بھی آئے تھے میرے گھر پہ, جب یہ لوگ, میں سنتی تھی نا کہیں پر ہے تو میں اسٹوڈیو میں نہیں جاتی تھی. میں کہتی تھی یار مجھے نا I didn't used to like their stories. مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ لوگ اس طرح کی سٹوریز سناتے ہیں, اور اسپیشلی جب وہ حوروں کی باتیں کرتے تھے تو میں کہتی تھی یہ جو مولوی ہیں نا ان کو تو صرف حوروں کا لالچ ہے. میں آپ کو سچی بات بتا رہی ہوں. اور اس کے بعد پھر سارا چودھری ایک میری بہنوں کی طرح ہیں, وہ بھی آئی ہیں میری پوڈ کاسٹ میں, بڑی اچھی بندی ہے. اور بلکہ بڑے عرصے بعد وہ اس طرح آئی پوڈ کاسٹ میں نا, کسی تو میں نے ان سے کہا کیوں غائب ہیں, وہ کہتی بس میں اپنا کام کر رہی ہوں, اور وہ میں نے ان کا نہیں آپ کو آنا چاہیے. پھر وہ آئیں خیر, اور بلکہ اس کے بعد تو پھر بہت سے شوز میں نظر آ رہی ہیں آج کل. نہیں وہ کافی انہوں نے, ہاں میرے ساتھ بھی بڑی اچھی خاتون ہے, اللہ ان کو جزا دے. تو جب سارا چودھری کا میں نے, شی واز دا ون ایگزامپل. جب میں شوبز میں تھی تو وہ چھوڑ گئیں اور اللہ کی راہ میں چلی گئیں. اس کے بعد جب میں نے ان کو ایک دفعہ کہیں پہ دیکھا تو برقع لیا ہوا, ماشاء اللہ صحت ان کی بڑی ہوئی, اور بالکل میں نے کہا یار یہ تو سزا ہے, دین کی طرف آنا تو سزا ہے اس طرح. پھر جب میں دین کی طرف آئی نا تو میں نے سوچا کہ آگے کوئی رابی یا کوئی لڑکی کسی دیندار بیوی کو دیکھ کر یہ نہ سوچے کہ سزا ہے. میں بالکل دین کی طرف آتے آتے بھی, حالانکہ مجھے دنیا میں کسی چیز سے کوئی انٹرسٹ نہیں, میں نے لاکھوں کروڑوں روپے چھوڑے ہیں. میرا 7 کروڑ روپے کا اکاؤنٹ تھا جب میں نے چھوڑا تھا, اور اس کے بعد آج تک میرا خیال ہے 7 لاکھ تک بھی نہیں پہنچا الحمدللہ, اور مجھے پہنچانا بھی نہیں ہے. آئی ایم ڈن ود منی, آئی ایم ڈن ود فیم, آئی ایم ڈن ود ایوری تھنگ لائک دیٹ. تو بٹ میں نے, اگر آپ مجھے فالو کریں گے تو سم ٹائمس ایز نارمل پاکستانی لڑکی میرے سر پہ دوپٹہ ہوتا ہے, میرے بال بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں, اینڈ آئی ایم ویئرنگ شلوار قمیض لائک نارمل پیپل. وائی؟ بیکاز آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو تھنک کہ آئی ڈونٹ وانٹ پیپل ٹو تھنک کہ یار سفوکیٹ ہو جاتا ہے بندہ. دین میں آ کے سفوکیشن نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ نے آپ کو سفوکیٹ کرنے کی نہیں کہا کہ بالکل بند ہو جاؤ, بالکل ختم ہو جاؤ, دنیا سے غائب ہو جاؤ. یہ تو جیسے مجھے یہ سزا لگتی تھی, جیسے میں ابایا والی بیوی کو دیکھ کر وہاں سے بھاگ اٹھتی تھی, کہتی تھی یار یہ بیوی جو ہے نا گڑبڑ ہے. اب لوگ لڑکیاں کچھ ہوتی ہے, جب میں نے ابایا لیا ہوتا ہے, لاسٹ ٹائم میں نے بلکہ بتایا کہ ایک دفعہ میں ایک بیکری میں گئی تو وہاں پر نا کچھ جینز میں لڑکیاں آئیں, میں نے نقاب کیا ہوتا ہے اکثر, مجھے دیکھ کر نا وہ سائڈ پہ چلی گئی, مجھے بڑی ہنسی آئی. میں نے کہا اللہ میں بھی ایسی ہوتی تھی, جینس پہنی ہوتی تھی, مجھے بایا مجھے سمجھ آتی ہے کہ مجھے نا ان سے شرم آتی تھی کہ یار یہ کورڈ ہے اور میں کورڈ نہیں ہوں. اچھا, اور اسی وقت نا وہ جو تھا بھائی جو بیکری والا تھا اس کا موبائل بجا, اس میں میری نعت لگی ہوئی تھی, تو میں اس کے نیچے ہی مسکرائی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری جو باتیں ہوتی ہیں, اور یہ میں بتاؤں کہ یہ میں نہیں کہوں گی, آپ کبھی میرے گھر میں میری ٹیم سے پوچھ لیں, میں انہیں کہتی ہوں نا کہ بڑی گرمی ہے فلانا, میں کہتی ہوں شہر بارش ہو جائے گی, اللہ کروا دیتا ہے. میری زبان میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھی اس کے بعد کہ میں اپنے پیرنٹس کو اکثر کہتی ہوں مجھے اللہ سے شرم آتی ہے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, مجھے اللہ سے سخت شرم آتی ہے کہ ہم اس قابل نہیں ہوتے. جیسے کبھی کبھار ہوتا ہے نا, اولاد اپنے ماں باپ سے لیتی رہتی ہے اور پھر کچھ اولاد ہوتی ہے اس کو شرم آتی ہے, مجھے اپنے اللہ سے شرم آتی ہے. اچھا عجیب سی بات ہے, میں اپنی زندگی کے کوئی بھی غم دکھ ڈسکس کروں نا, مجھے کبھی رونا نہیں آتا. جب میں اللہ کی بات کروں مجھ سے بولا ہی نہیں جاتا. ٹشو لے دیں اور بھی لے دیں. تھینک یو. نہیں میں ٹیشوز میں بھی میں کہتی ہوں کہ بس سوچ سوچ کے استعمال کیا کریں. تو اللہ نے مجھے ایسے سنبھالا ہے کہ مجھے کسی انسان کی, کسی دلاسے کی, کسی کی مہربانی کی ضرورت ہی نہیں ہے.